بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی مالدیپ کے ایک شہر کی ہے۔ وہاں ایک خاندان بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا۔ اس گھرانے کے سرپرست دادا جی تھے۔ دادا جی غریبوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے۔ وہ اپنے گھر کی ضروریات تو کم کر دیتے لیکن غریبوں اور مسکینوں کی مالی مدد ضرور کرتے۔ بہو اور بیٹا بھی دادا کے نقش و قدم پر چلتے۔ وہ بھی غریبوں کی مدد اپنی استطاعت سے بڑھ کر کیا کرتے، لیکن سب سے بڑا پوتا نہ تو عبادت کرتا اور نہ ہی کسی کی مالی مدد کرنے کے حق میں ہوتا۔ دادا جی حسب عادت مہینے کے شروع دنوں میں ہی غریبوں کی مدد کے لیے کچھ پیسے علیحدہ کر لیتے۔ ایک دن بڑے پوتے نے وہ رقم اٹھا لی اور ان پیسوں سے اپنی ضروریات پورا کرنے کا ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کا ذہن چکرا گیا اور اس کے ہاتھ پیر سن پڑ گئے۔ گھر والے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئے۔ ماں باپ اور بھائی بہن رو رو کر نڈھال ہو گئے۔ دادا کا بھی رو رو کر برا حال ہو گیا۔ جب وہ لڑکا ہاسپٹل کے بستر پر تھا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بیڈ کے پیچھے کھڑا ہے۔ پھر اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بزرگ اسے کہتے ہیں کہ جس کام کو تم فضول اور دوسروں پر اپنی رقم کا ضیاع کرنا سمجھتے ہو، دراصل وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ امیروں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھتے ہیں اور پھر اللہ انہیں مال عطا کر کر آزماتا ہے کہ کیا یہ میرے مستحق بندوں تک مال کو پہنچاتے ہیں۔ سو اگر انسان اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت سرخرو ہوتی ہے، اور اگر اپنے مال کی ہرس میں لگا رہتا ہے تو اس سے صحت اور مال چھین لیا جاتا ہے۔ اتنے میں لڑکے کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اللہ سے اپنے کیے پر معافی مانگی اور وہ رقم جو اس نے اپنی ضروریات کے لیے اٹھا لی تھی دادا جی کو واپس کر دی، اور اپنا سارا خواب، اس بزرگ کی باتیں اس نے دادا جی کو بتلائی۔ دادا جی نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اپنے ایک نیک بندے کے ذریعے ہدایت دی، اب تم کبھی بھی گمراہی کی طرف نہ لوٹنا۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنے دادا اور ماں باپ سے بڑھ کر عبادت کرنے لگا اور دل سے غریبوں کا خیال کرنے لگا۔ اب وہ کسی سائل کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔